جی میڈم، آپ ہمیں بتائیں کہ ایبٹ آباد کینٹ بورڈ نے جو ٹیکسز نیٹ میں لوگوں کو لایا ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ اچھا، ایسے ایکچولی میں تھوڑا سا کلیریفائی بھی کرنا چاہ رہی تھی. ہمارے ابھی جو ٹیکس پیئرس تھے جو کہ ٹیکس نیٹ میں تھے وہ تقریباً 7,500-8,000 لوگ تھے جو کہ آئیڈینٹیفائڈ ہمارے یونٹ سے جو کہ ٹیکس نیٹ میں شامل تھے. لاسٹ ایئر جب ہم نے سروے کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً 7,000 لوگ ایسے ہیں یا یونٹس ایسے ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں تھے، جنہوں نے کبھی ٹیکس پے نہیں کیا کینٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کو. تو ان کو ہم نے اس سال پراپرٹی ٹیکس میں ان کو انکلوڈ بھی کر رہے ہیں، ان کو اسسمنٹ کے ہم نے نوٹسز بھی بھیج دیے ہیں. اس کے علاوہ بے تحاشا پراپرٹیز تھیں، ڈسپیرٹیز بھی آ رہی تھیں. اور دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگوں کا ٹیکس جو ہے 10 مرلے کے گھر کا، ایک 10 مرلے والا گھر جو ہے اسی کورڈ ایریا کا وہ 50,000 دے رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ 5,000 دے رہا ہے. تو لوگوں کو ایک بڑا ہیوج ٹیکس آتا تھا، جس کے بعد وہ ٹیکس کم اسسمنٹ کمیٹی میں آ کے وہ کرتے تھے، کچھ مطلب اسٹاف کے ساتھ کر آ کے، تو وہ پھر کسی کا 5,000 ہو جاتا تھا، کسی کا 15,000 ہو جاتا تھا. تو ابھی یہ ایکچولی تھوڑی وہ اس کے اوپر ابھی ہم نے جتنی بھی ری اسسمنٹس کی ہیں اس میں تھوڑا سا لوگوں میں وہ ہے ایک آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے. ہم نے ٹیکس بالکل ریز نہیں کیا ہے، وہی سسٹم ہے جو کہ پہلے ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا تھا، وہی فارمولا ہے. صرف ہم نے کیا بورڈ نے یہ ہے کہ اسسمنٹ کمیٹی جو ریڈیوس کرتی تھی آربیٹریریلی، وہ اس وقت بورڈ نے ریڈیوس کر دیا فلیٹ ریٹ 85% ریڈکشن دے دیے ARV کے اوپر سب کنٹونمنٹ کے ریزیڈنٹس کو. اس میں ہوا یہ کہ ہم نے ٹیکس کو بیسیکلی یونیفارم کر دیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا زیادہ تھا ان کا کم ہو جائے گا، بہت سے ایسے ہیں کوئی 2,500 یونٹس ہیں میرے خیال میں صرف جن کا کم تھا اور ان کا ٹیکس جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں ہم ایک ٹیکس کیلکولیٹر بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، نیکسٹ ویک تک ہماری ویب سائٹ کے اوپر وہ اویلیبل ہوگا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ٹیکس خود سے کیلکولیٹ کر سکیں گے. تو وہ جن کا بہت زیادہ انڈر اسیسڈ ہے، ابھی آپ میرے پاس لسٹ موجود ہیں، ایسے بھی گھر ہیں کہ جو کہ 200 روپے ٹیکس پے کر رہے ہیں، 86 روپے 80 روپے پے کر رہے ہیں. تو وہ دیر واز اے ہیوج ڈسپیرٹی امنگ دا سیم ہاؤزز. تو اس کو ہم نے بیسیکلی یونیفارمٹی صرف ہم لے کر آ رہے ہیں. اس وجہ سے کچھ لوگ جن کا بہت کم تھا، ابھی 6 کنال کا میرے پاس لسٹ موجود ہے، 6 کنال کے گھر ہمیں 210 روپے اور 5,000 روپے ٹیکس دے رہے ہیں، وچ از انجسٹیفائڈ، جبکہ 10 مرلے کا جو گھر ہے وہ ہمیں 40 50 ہزار روپے ٹیکس دے رہا ہے. تو ہم نے صرف بیسیکلی اس چیز کو ہم نے ختم کیا ہے. اور یہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کوارٹر MLNC RHQ کے ساتھ پوری اس کے اوپر ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں. پچھلے 2 سے ڈھائی مہینے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے. KPIs جو گورنمنٹ ہمیں ڈپارٹمنٹل KPIs ہیں، اس میں ایک ہمارا بھی KPI ہے جس میں ایبٹ آباد اور واغ کنٹونمنٹ کو ماڈل کنٹونمنٹس بنایا گیا ہے. اور یہ یہاں پہ ہم نے امپلیمنٹ کر کے آگے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، جس کے بعد یہ پورے پاکستان میں کہ کنٹونمنٹس میں یہ پرابلی امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو اس سے بیسیکلی لوگ پریشان نہ ہوں. ہم نے ٹیکس انکریز نہیں کیا ہے، ہم نے صرف اس کو ریشنلائز کیا ہے. ہم نے آپ کو آپ گھر بیٹھے اپنی ٹیکس کی کیلکولیشن کریں گے، نہ آپ کو اسسمنٹ کمیٹی کے چکر لگانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو دفتر آنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کا انجسٹیفائڈ 90 ہزار کا ٹیکس جائے گا جو کہ کم ہو کے آپ کا 4-5 ہزار پر آئے گا. تو یہ تھوڑی سی کلیئرٹی ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ اس وقت جو ہمارا ٹوٹل بجٹ بھی وہ بہت جگہ میں نے پڑھا کہ جی اربوں کے ٹیکس آ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کا جو سالانہ بجٹ ہے، پہلے بھی میں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ 60 کروڑ کے قریب ہے، اور جو سب سے بڑا بجٹ پچھلے سال ہم نے دیا ہے وہ 60 کروڑ کا دیا ہے، تقریباً 630 ملین کا. ایوریج جو ہمارا بجٹ جہاں ہوتا ہے ہر سال کا، اس سے پہلے وہ 50-55 کے اراؤنڈ ہوتا ہے، کروڑ کے اراؤنڈ. اس سال ہم نے تقریباً 63 کا دیا ہے، جس میں سے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً 35 کروڑ پہ ہماری سیلریز اور پینشن میں اسٹریٹ اوے چلے جاتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس بڑے تھوڑے پیسے بچتے ہیں. تو لوگوں سے ریکویسٹ میری یہ ہے کہ کائنڈلی ہم کوآپریٹ کریں. یہ ایک وقت مطلب ایک ان پاپولر ڈیسیجن ہے، بٹ وی ہیو ٹو ڈو دس، تاکہ کنٹونمنٹ بورڈ کی بھی سسٹینیبلٹی اور اسٹیبلٹی ہو. آپ کا 70% ایریا جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے. تو کینٹ بورڈ کو آپ ٹیکس پے کریں گے تبھی کینٹ بورڈ اس قابل ہوگا کہ آپ کے کام کر سکے اور آپ کو جو انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے اس کو ڈیولپ کر سکے. اچھا، یہ جو ایبٹ آباد کی جو مکین ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ قبرستان کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ گریو یارڈ کے حوالے سے ہم نے جی ایک جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے 15 کنال، جو کہ میرا میرپور میں ہے. اس پہ ہم نے پریویس وارڈ ممبر جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی کہا تھا، ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے بھی ٹیک اپ کیا ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ. اور اوقاف ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے لیٹر لکھا تھا، اس کا ہمیں بھی ریسنٹلی رپلائی آیا ہے، جس کو بھی دوبارہ ہم ٹیک اپ کرنے لگے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمیں وہ 15 کنال زمین مل جائے تاکہ اس کو ہم پراپرلی ڈیولپ کر لیں ایک ماڈل قبرستان کے اندر، اور اسی کے اندر ہم آپ لوگوں کو جناز کا بھی فیسلٹی دیں گے. تو تجاوزات آپریشن جو ہے وہ چل رہا تھا پیچھے، ابھی محرم آ گیا، تھوڑا سا اس میں تیزی رکنے میں آئی ہے، جس طرح ایسے ہے کہ تجاوزات کا آپریشن ہم نے بالکل روکا نہیں ہے. یہ غلط مس انفارمیشن ہے لوگوں میں کہ ہم نے روک دیا ہے. پرابلم اس کے سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے پٹواریوں کی ہڑتال چل رہی ہے. جہاں تک انہوں نے ڈیمارکیشن کر کے دی تھی وہاں تک ہم پوری 100% ڈیمولیشنس کر چکے ہوئے ہیں.
اب آگے ہم صرف ان کا ویٹ کر رہے ہیں، جیسے ان کی ہڑتال ختم ہوتی ہے ان کے آگے ہم ڈیمارکیشنز کروا کے ہم نے کرنا ہے. یہ تو پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. دو کہ اس پہ بہت ہیوج ایکسپینڈیچر ابھی تک ہمارا ہو چکا ہوا ہے اور ابھی بھی فردر بھی اس پہ بہت ایک ہیوج اماؤنٹ لگے گی، بٹ ہماری ریزولو ہے کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو جیسے ہی یہ اسٹرائک ختم ہوگی ہم ان سے ڈیمارکیشن کرا کے تو ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو آپ دیکھیں گے کہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اچھا میڈم، ماضی میں ایک آپ سے آخری سوال کرتے ہیں کہ کینٹ بورڈ کی آفیسر ایک خاتون تھی زنور افشاں، انہوں نے بڑا اچھا خواتین کے لیے اقدامات اٹھائے، بہت سارے ان کے لیے ویلفیئر کے کام بھی کیے جس سے ان کو روزگار کے موقع ملے. آپ نے کیا انیشیٹو لیا اس حوالے سے؟ یہ میں آتے ہی شروع میں ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ٹرانسجینڈرز کمیونٹی جو تھی اس کو ہم نے انوالو کرنے کی کوشش کی تھی. ویمن اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا، اس کے اندر ہماری بڑی وہ تھی، ہم نے ایک ٹرانسجینڈر کو جتنے یہاں ایبٹ آباد میں تھے ان کو اپروچ کیا تھا کہ وہ آئیں اور ہم ان کو ایک باعزت روزگار، میں نے تو یہاں تک کمٹمنٹ کی تھی کہ میں ان کو جابس بھی ہم ان کو آفر کریں گے کینٹ بورڈ کے اندر. لیکن آپ یقین کریں ان میں سے ایک بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نہیں آیا. ہم نے تو ان کو بڑے سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر اور ایون ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو فری کورسز کرواتے ہیں کمپیوٹر کے، اسٹچنگ کے، جس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کمرشل پروجیکٹس کریں اور ہم ان کو پے کریں گے اس کا. لیکن نو بڈی ٹرنڈ اپ. تو ایک تو یہ ہم نے شروع میں انیشلی کیا تھا، اور باقی یہ کہ ہمارے اسکول میں بھی ہماری 100% جو امپلائیز ہیں وہ خواتین ہیں. ویمن اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی بچیوں کے لیے اسی طرح سے ہم اس کو امپروومنٹ، ابھی کووڈ کی وجہ سے چیزیں بند رہی ہیں بٹ جیسی وہ اوپن ہوتی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو بھی ہم اسٹوڈنٹس کا نمبر جو ہے وہ میکسیمم اس میں کریں.